بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is a video session of Iqra English Book 2 for class prep 6. In the last video lecture, we started unit number 7 and completed some exercises. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will read and explain unit number 7. Dear students, اقرا انگلش بک 2 کی ایک اور ویڈیو میں ہم مل رہے ہیں، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ ایکسرسائزز سالو کی تھی یونٹ نمبر 7 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ورڈز اور میننگز بھی ڈسکس کیے تھے. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن کریں گے یونٹ نمبر 7 کی. تو چلیے چلتے ہیں ریڈنگ اینڈ ایکسپلینیشن کے لیے پیج نمبر 72 پر. پیج 72 پر یونٹ نمبر 7 کی ریڈنگ ہے، اور اس میں ٹاپک ہے ہمارے پاس دی آرفن بوائے. دی آرفن بوائے، آرفن کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا تھا یتیم، ایک یتیم لڑکا. تو اس کی یہ سٹوری ہے، اور یہ ٹرو سٹوری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حیات مبارکہ، حیات طیبہ کا ایک واقعہ ہے، اس کا تذکرہ ہے. یہاں پر لکھا ہے ونس Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was going for Eid Salah. میں اس کو سلو پڑھتا ہوں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیے گا. Once Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam، پڑھیے، was going for Eid Salah in the company of his companions. They were walking and chanting takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. کہا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں یعنی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور وہ سب کے سب چلتے بھی جا رہے تھے اور تکبیر گنگناتے ہوئے یعنی تکبیر پڑھتے ہوئے جا رہے تھے. All the streets of Medina were crowded. Everyone was excited and dressed up nicely with their perfume on. Suddenly, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw a young boy sitting on a roadside. He was crying with his face covered in his hands. ساری کی ساری مدینہ منورہ کی گلیوں میں رش تھا، مطلب ان میں لوگ بھرے ہوئے تھے، یعنی لوگ اپنے گھروں سے نکل کر مسجد نبوی میں نماز عید ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور سب کے سب بہت خوش تھے اور بہت ہی اچھے لباس پہنے ہوئے تھے اور عطر بھی لگائے ہوئے تھے. عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو اس کا سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جو آپ کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوں، جو آپ کے پاس سب سے اچھے کپڑے ہوں، ان کپڑوں کو تیار کر کے پہننا چاہیے عید کی نماز کے لیے، اور جو اچھی خوشبو عطر یا پرفیوم آپ کے پاس ہو وہ لگا کر جانا چاہیے، اور راستے میں تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح سے تکبیر پڑھتے ہوئے
جانا چاہیے، یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ یا پھر یہی اللہ اکبر بھی اگر پڑھتے ہوئے جائیں تو یہ بھی سنت عمل ہے۔ تو سارے کے سارے لوگ اسی طرح مسجد نبوی جا رہے تھے عید کی نماز ادا کرنے، اور سب خوش بھی تھے، اور سب نے اچھے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، اور پرفیوم بھی یعنی خوشبو عطر بھی لگایا ہوا تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا کہ وہ روڈ کے سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر رو رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے، stopped and told the companions, "You may continue and I will join you later." He went to the boy and sat next to him on the side of the street. He patted him on the back and said, "Young boy, why are you crying?" نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، آپ لوگ چلیے، میں تھوڑی دیر میں آپ سے آ کے ملتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر اس لڑکے کے ساتھ اسی سڑک کے کنارے تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پر تھپ تھپایا، تھپکی دی، کندھے پر اس کے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بچے تم کیوں رو رہے ہو؟ The young boy said, "Today is the day of Eid, and all the young children are holding their father's hand and going for Eid Salah. My father was martyred in the battle of Uhud. I have no father. There is no father's hand for me to hold." The boy continued crying and said, "Leave me alone. Let me sit here and cry while the rest of the world enjoys itself." اس لڑکے نے عرض کیا کہ آج عید کا دن ہے اور تمام بچے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور میرے والد محترم جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اب میرے والد نہیں ہیں، میرے لیے میرے والد کا ہاتھ نہیں ہے کہ میں ہاتھ پکڑ کے ان کے ساتھ مسجد جاؤں نماز عید ادا کرنے کے لیے۔ پھر اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور مجھے یہاں پر بیٹھا رہنے دیں اور مجھے رونے دیں، جب کہ باقی سارے کے سارے بچے وہ اس عید والے دن کو انجوائے کر رہے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said to the boy, if you keep on crying, Muhammad sallallahu alaihi wasallam will not celebrate the day of Eid as well. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رونا بند نہیں کرو گے، تم روتے رہو گے، تو میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید کا جو عید کی خوشی ہے، عید کا دن وہ نہیں منائیں گے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم hold the child's hand and he said, while all the children are holding the hands of their fathers, you will hold the hand of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From today onwards, you will never say you do not have a father, because now Muhammad sallallahu alaihi wasallam is your father and Aisha radiyallahu ta'ala anha is your mother. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ پکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر ارشاد فرمایا کہ جب سارے بچے اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے تو تم میرا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوگے، اور آج سے آئندہ کبھی بھی تم یہ نہیں کہو گے کہ تمہارے والد نہیں ہیں، کیونکہ آج سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا والد ہوں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہاری والدہ ہیں. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم then walked with the little boy all the way up to the place of Eid Salah, and when Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was giving the khutbah, he had the child sitting on his shoulders. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس لڑکے کو لے کر مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے تو اس کے دوران وہ بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر بیٹھا رہا خطبہ پڑھنے کے دوران. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، دیکھیے یہ کتنی پیاری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے. کتنی زیادہ شفقت ہے ان کی کہ ایک یتیم بچے کو کس طرح انہوں نے منایا اور اس کو رونے نہیں دیا بلکہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے. اور صرف یہی نہیں کہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے بلکہ اس کو فرمایا کہ آج سے تم میرے بیٹے ہو اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہو، اور آج سے تم یہ کبھی بھی نہیں کہو گے اور سوچو گے کہ تمہارے والد نہیں ہیں. اور پھر عید کا خطبہ پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو خوش رکھنے کے لیے، اس کا دل خوش رکھنے کے لیے اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خطبہ دیا. کتنی بڑی یہ ان کی شفقت ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے بعد لکھا ہے دس از دا مرسی آف پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
who taught us to be kind to everyone, especially the orphan. کیا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں ہر ایک کے ساتھ نرمی، رحم دلی اور شفقت کے ساتھ رہنا چاہیے، خاص طور پہ یتیم بچوں کے ساتھ. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت نے ہی، اس محبت نے ہی، اس ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کا اعزاز کرنا، اس نے ہی ہمیں سکھایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور پہ یتیموں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئیں. ہمارے آس پاس اگر کوئی ضرورت مند ہو، کوئی بیچارہ یتیم ہو اور ہمارے پاس اتنی استطاعت ہو کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہوں، یا کم سے کم اس کو اچھی بات کہہ کے اچھے انداز سے اس کے ساتھ پیش آ کر ہی اس کو خوش کر سکتے ہوں، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں ضرور ایسا کرنا چاہیے. کسی ایک مسلمان کا دل بھی اگر ہم نے خوش کر دیا تو اللہ تعالی ہمیں اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. So dear students, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood reading and explanation of unit number 7. آج کی ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچی اور مجھے امید ہے کہ ہمیں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. I strongly advise you to read it again and again. میری طرف سے آپ کو ایڈوائس ہے کہ اس کو بار بار پڑھیے تاکہ آپ کی ریڈنگ بھی امپروو ہو اور آپ ٹرانسلیشن بھی اچھی طریقے سے سمجھ جائیں. Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayers and do respect your parents. خاص طور پہ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے. آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنے والدین کا احترام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.